اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، قرآن قاری کو اس وقت ملے گا، اس وقت ملے گا، یعنی قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو قرآن اس وقت ملے گا جب اس کی قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے باہر نکلے گا ایسے شخص کی شکل میں کہ جس کا رنگ کمزوری اور خوف کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہو، زرد ہو چکا ہے رنگ اس کا، یعنی قرآن اس شکل میں ملے گا کہ بندہ قبر سے نکلا ہے تو اس کے پاس ایک ایسے شخص کی شکل میں قرآن آیا ہے جس کی جو ہے وہ خوف اور کمزوری کی وجہ سے رنگت تبدیل ہو چکی ہے، اور کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پتا تو کون ہے۔ پس قرآن کہے گا میں تمہارا دوست قرآن ہوں، وہ دوست جس نے دوپہر کے وقت شدید گرمی کے دنوں میں اپنے چشموں سے سیراب کیا اور تیری راتوں کو جگائے رکھا، اور بے شک ہر تاجر اپنے کاروبار کے پیچھے بھاگتا ہے، اور بے شک تو بھی آج اپنے اس کاروبار کے پیچھے بھاگے گا جو تجھے نفع دے۔ پس اس شخص کو اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی زندگی یعنی پروانہ جنت تھما دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا سے نہیں لگائی جا سکتی، یعنی پوری دنیا بیچ کر وہ تاج خرید لیں پھر بھی ان تاجوں کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دونوں کہیں گے، والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں قیمتی جوڑے کیوں پہنائے گئے؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے بیٹے کے دنیا میں قرآن سیکھنے کی وجہ سے، اس نے دنیا میں قرآن سیکھا اس لیے تمہیں اتنے مہنگے تاج پہنائے گئے۔ پھر اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ جنت کے کمروں اور سیڑھیوں پر اس قرآن کو پڑھتا جا، پس وہ اس وقت تک ان سیڑھیوں پر چڑھتا رہے گا جب تک وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا، خواہ اس کا پڑھنا جلدی کے ساتھ ہو یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، جتنا پڑھتا جائے گا اتنی جگہ جنت میں اس کو ملتی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کا جو ماہر ہے بندہ، جو قرآن کا ماہر ہے، سبحان اللہ، اگر بندہ اس جملے کا لطف لے نا، ہائے ہائے، کوئی بندہ قانون کا ماہر، کوئی بندہ داہ لانے دا ماہر، کوئی بندے مجھاں گاواں دے ماہر ہوندے، پتہ لگ جائے کدوں صبح دی ویکھ کے پتہ لگ جائے اج ملدی کیوں نہیں پی۔ کچھ بندے بکریاں دے ماہر ہوندے نے، کچھ بندے ککڑیاں دے، کچھ بندے کبوتراں دے، میں اس بندے تو قربان نہ جاواں جیڑا قرآن دا ماہر ہوندا ہے۔ جس سے سوال کریں اسی وقت قرآن کی آیت بتا دے، جس سے پوچھیں بتائیں قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر کہہ کے کس آیت میں پکارا گیا ہے، وہ اسی وقت پوری قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دے۔ جس سے پوچھا جائے بتائیں کس جگہ اللہ نے اپنے نبی کو نور کہہ کے بلایا ہے، وہ اسی وقت نور والی آیت پڑھ دے۔ جس کو پوچھیں بتائیں قرآن کریم کے اندر کہاں پہ شراب کی حرمت کا ذکر ہے، وہ اسی وقت شراب والی آیت پڑھ کے سنا دے۔ جس کو کہا جائے بتاؤ قرآن کریم میں کہاں حیض کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ اسی وقت وہ آیت پڑھ کے سنا دے۔ بتائیں قرآن پاک میں کہاں وضو کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسی وقت قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنا دے۔ اتنی بلند شان قرآن کا ماہر ہو گیا تو سرکار کیا فرماتے ہیں، وہ اتنا جو قرآن پاک کا ماہر ہے وہ بڑے معزز اور محترم فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ وہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا، اللہ بڑے عظیم فرشتوں کے ساتھ اسے رکھے گا اور اپنے انبیاء کے ساتھ اس بندے کو رکھے گا۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو، زبان میں لکنت آتی ہو، رک جاتا ہو، کند ذہن ہونے کی وجہ سے، نظر خراب ہونے کی وجہ سے یا زبان کی خرابی کی وجہ سے، یہ تینوں وجہ سے بندہ اٹکتا ہے۔ نظر خراب ہو بندہ غور سے دیکھتا ہے، لگتا ہے غلط ہو گیا، پھر پیچھے پلٹتا ہے، پھر غور سے دیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے۔ اب یہ غور کرنے میں بار بار آنکھیں درد کرتی ہیں، سر درد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کا ذہن جو ہے وہ ہر لفظ پہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، اسے جوڑ کرنے پڑتے ہیں، اور ایک بندے کی زبان میں لکنت ہے۔ یہ تینوں بندے جو مشکل کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے دوسرے بندے کو 1 ثواب ہے، اس کو اللہ دوہرا ثواب دے دیتا ہے۔
اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو، یعنی مشکل آتی ہو کسی بھی لحاظ سے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، جوڑ کرنے پڑتے ہوں، نظر کمزور ہو جائے، یا ذہن جو ہے وہ بڑھاپا چھا جائے، یا زبان اٹک جاتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے قرآن پڑھنے میں سخت مشکل ہوتی ہے، اللہ اسے قرآن پڑھنے کے بدلے میں دوہرا اجر عطا فرماتا، اسے دوہرا ثواب مل جاتا ہے۔